بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار الحق مجاز ترقی پسند تحریک سے وابستگی کے سبب ایک ترقی پسند نظریات کے حامل تھے۔ آپ نے شاعری میں عشق اور جذبہ انقلاب کو یکجا کر دیا ہے۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ صدائے تیشائے مزدور ہے تیرا نغمہ، تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر۔ نظم کے نشار میں بھی شاعر نوجوان نسل کو ایک زندگی بخش پیغام دے رہے ہیں۔ نوجوان ہی قوم کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں جو قوم کو ترقی یا پستی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جس قوم کے نوجوانوں نے ترقی کی راہ اپنا لی، انہوں نے یقیناً محنت کا پھل جلد ہی پا لیا۔ ہمارے سامنے ایران اور فرانس کے انقلاب کی مثالیں ان کا زندہ ثبوت ہیں۔ نوجوانوں کی محنت کی بدولت ہی قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ بقول شاعر، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا۔ تشریح طلب اشعار میں شاعر نوجوانوں کو عزم و ہمت کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اپنے اندر روب و دبدبا، شان و شوکت اور برق کی چمک اور کڑک پیدا کرو کہ تمہارے دشمنوں کے دل تمہارے روب سے دہل جائیں۔ تم ایسا شباب پیدا کرو کہ تم لازوال ہو جاؤ۔ اپنے اندر بادل کی گرج اور ہر چیز پر چھا جانے والی صفات پیدا کرو۔ جب نوجوان کے اندر آگ جیسی گرمی، بجلی جیسی چمک اور بادل کی سی شان ہوگی تو اس کی جوانی، اس کے شباب سے موت بھی کانپ اٹھے گی۔ جب وہ اپنے مقصد حقیقی کو پہچان لے گا تو پھر اسے موت کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اے نوجوان، اپنی ذات میں اس یقین کو پختہ کر لے کہ تو خدائے لم یزل کا دست قدرت، تو زباں تو ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ دراصل جوانی میں ہی انسان کی صلاحیتیں توانا ہوتی ہیں، اس میں نئی امنگیں جنم لیتی ہیں، وہ خطرات سے کھیل سکتا ہے۔ بقول شاعر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اے نوجوان، اگر تجھ میں بے باکی کے عناصر پیدا ہو جائیں تو موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اصل چیز دل ہے، اگر ضمیر زندہ ہو تو ہر فعل کو صحیح اور غلط کے پیمانے پر تولا جا سکتا ہے۔ بقول شاعر، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ سخت محنت اور ریاضت انسان کا خاصہ ہے، ان کو بروئے کار لا کر ہی زندگی کے اصل حقائق تک
رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بقول شاعر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دوسرے شعر میں شاعر مسلمان نوجوان کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مزدور کے تیشے کی آواز تیرے لیے زندگی کا گیت ہے، لہٰذا تو ان پتھروں اور اینٹوں سے پرلطف گیت پیدا کر۔ دراصل شاعر نوجوانوں کو محنت اور عمل کی تلقین کر رہے ہیں کہ زندگی بھی پتھروں اور اینٹوں کی طرح ہی سنگلاخ اور سخت ہے، مگر تمہیں اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں سے انہیں نرم اور ہموار بنانا ہے۔ بقول شاعر، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ تشریح طلب شعر میں شاعر عمل اور محنت کا درس دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا سبق بھی دے رہے ہیں کہ سنگ و خشت کو توڑ کر ان سے پیدا ہونے والی آواز آلات موسیقی سے بھی زیادہ پرسوز ہوتی ہے، یعنی جو لوگ زندگی کے مصائب کو صبر اور ہمت و بہادری کے ساتھ طے کرتے ہیں، ان سے حاصل ہونے والا پھل ہر چیز سے قیمتی ہوتا ہے۔ جب ایک محنت طلب نوجوان کی محنت اور جہد مسلسل سے پتھر ٹوٹتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی صدا اور آواز رباب سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ کامیابی صرف ان کے قدم چومتی ہے جو محنت سے اپنی اور اپنی قوم کی زندگی سنوار لیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی مضمون کو اس طریقے سے پیش کیا ہے: جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو سے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ اس کٹھن زندگی میں ہموار راستہ تو اپنی صلاحیتوں سے ہی بنایا جا سکتا ہے۔ موسیقی آرام طلبی اور عیش و عشرت کی نشانی ہے۔ اگر کسی قوم کے نوجوانوں کا دل موسیقی میں اٹکا ہوا ہوگا، اگر نوجوان سست اور آرام طلب ہو جائیں گے، اگر وہ عیش و عشرت کی زندگی کے خواب دیکھنا شروع کر دیں گے، تو وہ قوم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گی۔ بقول شاعر، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ نوجوانوں کو سخت اور مسلسل محنت کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی خون جگر جوانی کے زمانے کا اثاثہ ہے۔ یہ عزم و ہمت اور استقلال تمہارے اندر موجود ہے، صرف اسے استعمال میں لانا ضروری ہے۔ بقول شاعر، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ شاعر ایک نوجوان کو مردہ دل ہونے کی بجائے زندہ دلی کا ثبوت اپنے کردار اور اخلاق سے دینے کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان تمام صفات کا حصول سوائے محنت اور جد و جہد کے علاوہ کسی بھی اور چیز میں نہیں ہے۔ محنت کر کے ہی انسان بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ بقول شاعر، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر، کن فکاں ہے زندگی۔ تیرے قدم پہ نظر آئے محفل انجم، وہ بانک پن وہ اچھوتا شباب پیدا کر۔ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار زارے جہاں میں گلاب پیدا کر۔ ان اشعار میں شاعر
مسلمان نوجوانوں کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ایسی منفرد اور اچھوتی صفات پیدا کریں کہ ستاروں کی محفل بھی ان کی قدموں میں نظر آئے. اپنی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کو سامنے لا کر ہی اس دنیا کو جنت نظیر بنایا جا سکتا ہے. بقول شاعر، زمانے پر نہ سہی دل پر اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے. تو اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لے کر اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دے. تو اپنی محنت و عمل کی بدولت اس دنیا کو مہکتے ہوئے گلزار میں تبدیل کر سکتا ہے. تو بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب بنا سکتا ہے. قدرت نے تیرے اندر اتنی صلاحیتیں چھپا رکھی ہیں کہ اگر تو ان سے صحیح انداز میں کام لے تو تیرے قدموں کی دھول آسمان تک جا پہنچے اور تو ستاروں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لے. بقول اقبال، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. دراصل جوانی کا زمانہ قوت و عمل کا زمانہ ہے، جب جسم و جان توانائیوں سے بھرپور اور جوش و عمل سے بھرپور ہوتے ہیں. ایسے میں اگر صلاحیتوں کو جمع کر لیا جائے تو ایک ایک لمحہ ابدی زندگی کا پیغام بن جاتا ہے. جوانی کے زمانے میں نوجوانوں کا جوش و جذبہ جوان ہوتا ہے اور وہ کامیابی کے حصول کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے اور اس کی پرزور قوت کے آگے باندھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جوانی کے زمانے کا ایک ایک لمحہ قوت عمل کے لیے بیداری کا پیغام ہے. نیز اس دور میں کیے گئے کاموں میں بہت گہرائی پائی جاتی ہے جس سے نوجوان اپنا اور قوم و ملت کا نام روشن کر سکتے ہیں. شعر نمبر 4 میں شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جوانی اس دنیا کی خدمت کے لیے تجھے سونپی گئی ہے. یہ ایک عظیم امانت ہے. تو ہی جہاں سب کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز و محور ہے. یہ دنیا جو کانٹوں سے بھری ہے، جہاں تو ہی اپنے بہترین خیالات اور کردار و عمل سے بہار کا منظر پیدا کر سکتا ہے اور پھول کھلا سکتا ہے. لیکن اس مقصد کے لیے تجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پوری قوم کی امیدیں تجھی سے وابستہ ہیں. قوم کے تجھ پر جو عظیم احسانات ہیں ان کے ادا کرنے کا یہی وقت ہے. لہذا اس موقع کو بیکار نہ جانے دے. صلاحیتیں جب تک بیکار اور بے استعمال پڑی رہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زنگ آلود ہونے لگتی ہیں. اسی طرح جوانی سے بھی اگر کام نہ لیا جائے تو وہ کچھ دیے بغیر ہی رخصت ہو جاتی ہے. بقول شاعر، یہ سچ ہے اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، پڑا رہتا ہے جب تک بہر کی آغوش میں موتی. شاعر نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ خود بہار شباب سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو اپنے وجود سے اپنے گرد و پیش کو بھی مہکا دیں تاکہ تمام دنیا ان کے شباب سے استفادہ کر سکے. یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ نوجوانوں کے اپنے جوش، عزم و ہمت اور جذبے سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس دنیا کو اپنی صلاحیتوں سے گلاب کی طرح مہکا دینا چاہیے. سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر. بہے زمین پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، بہے زمین پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر. تشریح طلب اشعار میں شاعر نوجوانوں کو عمل کی تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آرام و سکون
اور فراغت ضعیفی اور ناتوانی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اگر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اپنے اندر لگن، محنت اور اضطراب پیدا کر۔ بقول شاعر، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ زندگی مشکلات سے بھرپور ہے، اس میں قدم رکھ کر منزل عبور کرنا ہی تیرا اصل نصب العین ہے۔ دور جوانی میں اگر کاہلی اور سستی کا عنصر پیدا ہو جائے تو انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ٹھہراؤ اور جمود کمزوری کی علامت ہے۔ کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار نوجوان نسل پر ہی ہوتا ہے۔ اگر نوجوان ہی سکون اور عیش پسندی کی زندگی گزاریں گے تو وہ قوم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے گی۔ اسرار الحق مجاز ترقی پسند نظریے کے قائل تھے۔ اس شعر میں سماج کے غلط رویوں کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے۔ انقلاب کی لہر ان کے کلام میں جا بجا موجود ہے۔ بقول شاعر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ نوجوان کی زندگی مسلسل کوشش، محنت اور انقلاب کی جستجو سے عبارت ہے۔ نوجوان کی زندگی اپنی ہستی کے مقصد سے آگاہی ہے۔ جوانی اور زندگی اسی تڑپ اور اضطراب سے دوچار ہے۔ سکون تو ضعیفی، کمزوری اور مجبوری و لاچاری کا نام ہے۔ بقول شاعر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ پہلے شعر میں سنت تکرار کا استعمال ہوا ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کا لب و لہجہ رجائیت کا انداز لیے ہوئے ہے کہ اگر وطن کی تعمیر میں جان بھی چلی جائے تو اس کا غم مت کر، کیونکہ یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یہی وہ زمین ہے جس سے خوشبودار گلاب پیدا ہوں گے۔ بقول شاعر، جہاں گرا تھا شہیدان وطن کا وفا کا لہو، جہاں گرا تھا شہیدان وفا کا لہو، وہاں کھلے ہیں کچھ لالا ہو بہو۔ قربانی کے بنا اعلیٰ مقصد کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اے نوجوان، تو اس بات پر افسوس نہ کر کہ تیرا یہ خون جو زمین پہ بہہ رہا ہے رائے گاں جائے گا، بلکہ اس زمین پر جہاں تیرا خون گرے گا وہ خوبصورت رنگ برنگ خوشبو میں بسے گلاب پیدا ہوں گے۔ اے نوجوان، تیری محنت و مشقت، تیری کوشش ضرور رنگ لائے گی، اور تو جو اپنی محنت و لگن سے کام کرے گا اس سے ذاتی اور ملکی ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی۔ تیرا بے لوث جذبہ ضرور رنگ لائے گا۔ کوشش کر، محنت و جد و جہد سے اپنی اور اپنے ملک کی تقدیر بدل دے۔ محنت و جد و جہد کی راہ اپنا کر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی سربلندی کے لیے، اپنے وطن کی ترقی و عظمت کے لیے، اپنی خودداری کی بقا کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کی بہتری و سکون و آرام کے لیے کی جانے والی جد و جہد رائے گاں نہیں جاتی۔ تیری یہ محنت رنگ لائے گی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں تیرے ملک میں وہ جوان پیدا ہوں گے جن کے کردار کی خوشبو گلاب کے پھول سے زیادہ تیز، اور جن کے اخلاق کا حسن گلاب کے پھول سے زیادہ ہوگا۔ بقول شاعر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔